دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں ابتدا میں. خدا کے لیے انہیں کسی تملق یا چاپلوسی پر محمول نہ کیجیے گا. یہ میری عادت ہی نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. پاکستان میں جو چند خانقاہیں ہیں اس وقت اعلاء کلمت الحق کے لیے رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں. ان میں سے ایک سنہری نام خانقاہ عیدگاہ شریف کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عیدگاہ شریف کم و بیش 200 سال سے خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. اس کے جلیل القدر اکابر صوفیہ نے جس جانکاہی کے ساتھ دین کی تعبیر و تشریح کے لیے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کہنے کا مقصود یہ کہ تعلیم اور تربیت دونوں کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، بلا شک و شبہ صوفیہ سے تعلق رکھنے والے تمام سلاسل کے دوست اور بالخصوص عیدگاہ شریف سے تعلق رکھنے والے دوست اس پر فخر کر سکتے ہیں. میں نے عیدگاہ شریف کے اکابر صوفیہ کا دور نہیں دیکھا. عزت مآب گرامی مرتبت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور قریب کا دور ہے. شہرہ بہت سنا، آپ کے ارادت مندوں کو دیکھ کر شوق بھی پیدا ہوا، لیکن تعلیم و تعلم کے سلسلے میں پہلے پڑھائی میں لگے رہے، پھر ملازمت کا سلسلہ رہا، مجھے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا. میرا تعلق اپنے بہت ہی محترم بھائی حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب سے، اور میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا ہوں کہ ہر آنے والی روز اس تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بلا شبہ دوستو، اللہ کے کرم سے انہیں وہ محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہوئی کہ آج چار بانگ عالم میں ان کی جان ہے، ان کی پہچان ہے، ان کا شہرہ ہے. لیکن مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ میرے لیے اور آپ کے لیے لائق تقلید ہے، وہ ہے ان کا عجز اور انکسار. کہ سارے علوم مرتبت کے باوجود وہ اپنے آقا دو جہاں جن کے ساتھ وہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. میں ضمناً ایک بات کہنا چاہتا ہوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر اس بے خودی کے ساتھ کرو کہ دیکھنے والے لوگ تمہیں پاگل کہیں، مجنون کہیں، دیوانہ کہیں۔ میں نے حضرت پیر صاحب کو اس دیوانگی کی کیفیت میں دیکھا ہے، اور سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا محبت کا تعلق ہے، جو عشق ہے، جو وارفتگی ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ لیکن ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کا پیار اور سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل بول بول کے کہہ رہا ہے کہ آج بھی مجددیت زندہ ہے۔ بہت کم خانقاہوں میں سجادہ نشینوں کو میں نے امامت کرتے ہوئے دیکھا ہے، کم ہو گیا ہے، نایاب ہے۔ لیکن حضرت پیر صاحب کو جب میں مصلی پہ دیکھتا ہوں تو پھر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ صرف سرکار کا دیوانہ ہی نہیں ہے، سرکار کی سنتوں پر اور سرکار کے طریقے پر عمل کرنے والا امام و پیشوا بھی ہے۔ پاکستان میں تمام مسالک کو اور خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے والی شخصیت حضرت پیر نقیب الرحمن مدد اللہ العالی کی شخصیت ہے۔ جب بھی پاکستان کے لیے کوئی مشکل وقت آیا، رہبری اور رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی، اتفاق اور اتحاد کے لیے فضا پیدا کرنا وقت کی ضرورت ٹھہرا، تو سب سے پہلی اور مؤثر آواز جو بلند ہوئی وہ عیدگاہ شریف سے پیر نقیب الرحمن مدد اللہ العالی کی ہوئی۔ اور پھر ایک بات آپ کے لیے بھی خوشی کا سبب رکھتی ہے، میرے لیے بھی خوشی کا سبب ہے کہ حضرت پیر نقیب الرحمن مدد اللہ العالی کو اپنی زندگی میں اپنے صاحبزادے کو اس بلندی پر دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی اولاد کے مقام اور مراتب کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن پیر نقیب الرحمن مدد اللہ العالی وہ خوش نصیب شیخ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تعلیم اور تربیت کے شاہکار کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ میرے دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس جلیل القدر باپ کو اور ان کے انتہائی فرزند ارجمند پیر حسان حسیب الرحمن کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور خانقاہ عیدگاہ شریف سے تعلیم و تربیت کا یہ نور اسی طرح جلوہ گر ہوتا رہے۔ میں اس موقع پر اگر اپنے دو محسنین، تیسرے کا تو میں نے کیا
لیکن وہ بھی مجھ پہ فرض ہے اور واجب ہے کہ جن کی شفقتوں کو اور محبتوں کو اگر اپنی آنے والی زندگی میں بھی سمیٹتا رہوں تو سمیٹ نہیں سکتا. ان میں سے ایک جلیل القدر بزرگ کا نام پیر علاؤ الدین صدیقی ہے. جنہوں نے تعلیم اور تربیت کے لیے ایک قطبی ستارے کا کام کیا ہے. ستارے بہت جگمگاتے لیکن ان میں ایک قطبی ستارہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر مسافران اپنے سفر کی منزلیں طے کرتے ہیں. انہوں نے خانقاہی نظام میں تعلیم اور تربیت کے لیے وہ فقید المثال کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ تاریخ تصوف میں بر صغیر کے صوفیاء کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ روشن، زندہ اور تابندہ رہے گا. اور تیسری وہ شخصیت جن کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے میرے پاس موزوں الفاظ ہی نہیں ہیں، وہ گولڑا شریف کا وہ تاجدار ہے، وہ پیر مہر علی شاہ کے خاندان کا وہ چشم و چراغ ہے، وہ اس گزشتہ صدی کا وہ جلیل القدر شاعر ہے، وہ مصنف ہے، وہ قلمکار ہے، وہ نثر کا بادشاہ ہے، وہ نظم کا بادشاہ ہے، اور اس نے خانقاہ کی تاریخ میں اپنی علمی سطوت کا سکہ بٹھایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کر کے خدا کی قسم ہم اپنے قلب و ذہن کو نکھارتے ہیں. ان کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے دل و دماغ میں ایک روشنی پھوٹ رہی ہے. یہ روشن لوگ، یہ روشن چہرے والے لوگ، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ روشن قبروں والے لوگ، یہ عجیب لوگ ہیں. خدا کی قسم یہ زندہ رہتے ہیں، لوگ ان کے قدموں کو چومتے ہیں. یہ اس دنیا سے جاتے ہیں، لوگ ان کی قبروں کو چومتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی ذکر اللہ کی مستیوں میں گم رہے اور ساری زندگی ایک ہی نعرہ مستانہ لگاتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ دوستو یہی لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو وقار دیتا ہے، جو انسان کو عزت دیتا ہے، جو انسان کو پستیوں سے اٹھا کر مقام بلند پہ فائز کرتا ہے. اقبال نے بڑی زبردست بات کی. اقبال کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. انسان کے اندر جو عزت اور وقار کے ساتھ جینے کی ایک خواہش اور تڑپ ہے، اور انسان کے اندر جو اس کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، کہتا ہے اس کا سر نہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا چھپا ہوا راز لا الہ الا اللہ ہے. خودی ہے تیغ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں، فساں کہتے ہیں بٹی کو، بٹی لگاتے ہیں نا کسی
آلے کو تیز کرنے کے لیے، چھری کو، چاقو کو تیز کرنے کے لیے جو بٹی لگاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فساں. خودی ہے تیز، وہ کہتا ہے خودی تلوار ہے. فساں اس میں بٹی لگانے والی چیز لا الہ الا اللہ ہے. خودی ہے تیز، فساں لا الہ الا اللہ. اور ان بزرگوں نے ہمیں کیا بتایا، کیا سبق دیا؟ کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانے والے نہ خوشی کو دیکھتے ہیں، نہ غمی کو دیکھتے ہیں، نہ تنگی کو دیکھتے ہیں، نہ فراخی کو دیکھتے ہیں، نہ نشیب کو دیکھتے ہیں، نہ فراز کو دیکھتے ہیں. ہر دم، ہر موقع، ہر جگہ پر ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ لا الہ الا اللہ کو فنا ہے، اور نہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والوں کو فنا ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو مقبول بندے ہوتے ہیں، جو خاص بندے ہوتے ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ برطانیہ میں رہنے والے میرے مسلمان بھائیوں اور بچوں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت، یہ بیع و شراء، خرید و فروخت، انہیں ذکر اللہ سے روکتی نہیں ہے. ذکر اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. ذکر اللہ نماز کو بھی کہتے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری. ذکر قرآن کو بھی کہتے ہیں. اور صوفیہ نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا یہ بھی ذکر ہے. اگر اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہو تو تمہاری بیع اور شراء، تمہارے دنیاوی امور، کام کاج، قرآن پڑھنے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وقت چونکہ بہت کم ہے، میں اس گفتگو کو پھیلانا نہیں چاہتا. اس وقت ہمارا ملک عزیز انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس لیے کہ پیدا ہوئے نا اور شعور کی آنکھ کھولی تو یہی کانوں میں آواز پڑی کہ ہم تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. آپ میری اس بات کی تائید فرمائیں گے؟ یہی آواز پڑی. پتہ نہیں کب وہ مشکل ترین دور ہمارا ختم ہوگا. کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم وعدہ وفا نہیں کر رہے. جس دن وعدہ وفا کرنے کے لیے ہم نے قدم اٹھا لیا، پھر دیکھیے گا رحمت خداوندی کی چادر ہم پر کیسے ڈالی. آج میں تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا قمر الزمان اعظمی کی خدمت میں حاضر ہوا. ان سے آج ملاقات کا وقت طے تھا. ان کی شفقت بھری گفتگو، لیکن پاکستان کا نام آتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھ کر یقین کیجئے میرا دل بھی خون کی آنسو رویا.
جب انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہماری اسلاف نے یہ ملک کیسے حاصل کیا تھا. فرماتے تھے دہلی سے چلنے والی ٹرین مسلمانوں سے بھری ہوئی کھچا کھچ بھری ہوئی ٹرین امرتسر سے گزرتی ہوئی جب لاہور پہنچتی تھی تو لاشوں کے ڈھیر ہوتے تھے, اس میں زندہ انسان کوئی نہیں ہوتا تھا. ہر ڈبے سے خون مسلم بہہ رہا ہوتا تھا. ان کی زبان سے کہ کم و بیش 1.5 لاکھ خواتین نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے منہ میں چھلانگنے لگا. اور وہ کتنی معصوم عزت دار گھرانوں کی خواتین تھیں جنہوں نے اس ملک کے قیام کے لیے اپنی عزتوں کو بھی قربان کر دیا. لیکن ہوا یہ کہ ایک ڈاکہ نہیں, ڈاکے پہ ڈاکہ, چوری پہ چوری, ظلم پہ ظلم. میں کسی ایک کو مردہ الزام نہیں ٹھہراتا, نہ میں کسی پارٹی کا ہوں نہ مجھے کسی پارٹی سے تعلق ہے. میں ایک پارٹی کا ہوں اور وہ پارٹی ہے پاکستان کی پارٹی, پاکستانیت کی پارٹی. جو پاکستان کا خیر خواہ ہے, جو پاکستان کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتا ہے, ہم اس کی پارٹی کے ہیں. لیکن تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں اپنا مشاہدہ, آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا, اور عین ممکن ہے کہ ہم دونوں کے مشاہدوں کا نتیجہ ایک ہو کہ ہم نے جو اپنی آنکھ سے دیکھا تو ہر ایک کو اپنے مفادات کا طواف کرتے ہوئے دیکھا, اپنے خاندان کے مفادات کا طواف کرتے ہوئے دیکھا, ہر ایک کو اپنے گھر کو آباد کرتے ہوئے دیکھا, اپنے لیے سہانے خواب, اپنے خاندان کے لیے سہانے خواب. کسی نے پاکستانی قوم کے مستقبل کا سہانا خواب نہیں دیکھا. اللہ اکبر. بے شک. آدمی صاحب کہہ رہے تھے کہ معاشی حالت بہت بری ہے. بقول ان کے پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا, میں نے کہا پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا پوٹینشیل ہے. پاکستان کو اگر صحیح قیادت مل جائے, صحیح سیادت مل جائے, پاکستان میں اتنا پیسہ ہے, اتنا پیسہ ہے, وہاں کے مخیر لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس ملک کو مضبوط ترین ملک بنا سکتے ہیں. اعتماد کا فقدان, اعتبار کا فقدان ہے. کاش ہمارے اندر وہ اعتماد پیدا کیا جائے, وہ اعتبار پیدا کیا جائے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جس مقصد کے لیے پیسہ دے رہے ہیں اسی مقصد کے لیے خرچ ہوگا. کسی آئی ایم ایف کی اور کسی ادھر ادھر کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں اتنے امیر ترین لوگ موجود ہیں اور اتنے ان کے پاس اثاثے ہیں, اتنے اثاثے ہیں کہ یہ جو گرانٹیں وانٹیں ادھر ادھر سے لیتے ہیں وہ ان کے سامنے چٹکی بھی نہیں ہے. لیکن اعتماد ختم ہو چکا ہے, اعتبار ختم ہو چکا ہے. اور دیکھیے, میں ایک بات آپ سے یہاں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں. ایک تو پاکستان کے باہر دوسرے ملکوں میں خدا کے لیے میرے عزیز بچوں اپنے ملک کا امیج مت خراب کرو کہ یہ غیر مہذب قوم ہے, غیر شائستہ قوم ہے, نہ ان میں کوئی تہذیب ہے, نہ یہ کسی ثقافت کے علم بردار ہیں.
یہ تو ذرا سی بات پر ایک دوسرے پر جدم پرشانت کرنے والے لوگ ہیں. یہ تو پتھر کے زمانے کے لوگ. یہ نہ کرو. کیا آپ کے ہاں برطانیہ میں سیاست نہیں ہوتی؟ کیا یہاں حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی؟ کیا یہاں لوگ ہارتے اور جیتتے نہیں ہیں؟ کیا ہارنے اور جیتنے والوں کا وہی تعلق یہاں ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ افسوس ہے. یہاں بھی میرے اس پیغام کو تھوڑا سا اپنی نوجوان نسل تک پہنچائیے. ہر ایک کو اپنی پسند کے لیڈر کو چننے کا حق حاصل ہے، لیکن اور تہذیب اور ثقافت اور شائستگی اور سنجیدگی کی جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس مت کیجیے. اپنی پسند رکھیے. اسی طرح پاکستان میں یہاں تھا، میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا عیدی کی گاڑی جل رہی. وہ جو ایک ایک شخص کے پاس جا کر ایک ایک سڑک پر کھڑے ہو کر چندہ مانگ کے اس نے ایک ویلفیئر کا ادارہ قائم کیا. آج ہم اپنی لڑائی میں، اپنے خواہشات کے تصادم میں اس کی خریدی ہوئی ایمبولینسز کو آگے لگائیں تو پھر اس سے بڑی بے وقوفی کی کوئی بات نہیں. یہ ریڈیو پاکستان کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کور کمانڈر کا گھر کسی جماعت کا نہیں ہے. یہ سڑکیں، یہ پل، یہ ریلیں، یہ بسیں یہ کسی جماعت کے نہیں ہیں، یہ پاکستان کا اثاثہ ہے. مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ریئیکشنری ہوں اس وقت، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بس کو آگ لگانے والے، کسی سکول کو آگ لگانے والے، مسجد کو آگ لگانے والے کو یہ کہیں نا کہ اگر بہت غصہ ہے تو اپنے گھر کو پہلے آگ لگاؤ. پہلے اپنے گھر کو آگ لگاؤ، پھر جا کے مسجد کو آگ لگاؤ، پھر ریڈیو پاکستان کو آگ لگاؤ، پھر جا کے کور کمانڈر کے دفتر کو جلاؤ. پھر مزہ آتا ہے. اپنے گھروں کی حفاظت اور ملکی اثاثوں کی تباہی و بربادی یہ ظلم کی انتہا ہے. معاف کیجیے گا، یہ سینٹر اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ میں کوئی اس طرح کی بات کروں جس میں کوئی سیاست کی بھی آمیزش ہو، لیکن باللہ ثم اللہ میرے ذہن میں دور دور بھی کسی کی مخالفت نہیں. میں صرف اور صرف پاکستان کی حمایت کر رہا ہوں. جس کو مرضی بنائیے، جس کو مرضی وزیر اعظم بنائیے، جس کو مرضی صدر پاکستان بنائیے، کوئی ہمیں غرض نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی خیر خواہی کیجیے، اس ملک کو مت جلائیے. یہ ملک ہے تو حکومتیں ہیں، یہ ملک ہے تو وزارتیں ہیں، یہ ملک ہے تو صدارتیں ہیں. ملک نہیں ہے تو پھر کہاں صدارتیں ہوں گی، کہاں وزارتیں ہوں گی. اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خانقاہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط تر کیجیے. یہاں مختلف خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے حضرات بیٹھے ہیں. ایک بات آپ کو نقطے کی عرض کروں، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے. جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کے والدین کی اس کے دل میں عزت نہیں ہے. مرشد بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اس سے ٹوٹ کے محبت کیجئے، لیکن ہرگز یہ نہ سوچئے کہ جو اپنے باپ سے محبت کرتا ہے وہ دوسرے کے باپ سے نفرت کرتا ہے. نہیں، دوسرے کا باپ
بھی قابل احترام ہے. میرا اپنا باپ ہے، اس کا اپنا باپ ہے، لیکن اپنے باپ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے. چلتے چلتے میرے خیال میں 5 منٹ رہیں گے، اگر رائے صاحب اجازت ہو تو ایک لطیفہ سنا دوں. ایک بزرگ تھے نا، ان کا ایک خدمت گزار تھا، بڑا عرصہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، محبت سے ہاتھ چومتا رہا، قدموں کے نشانات پر منزلیں طے کرتا رہا. ایک دن اس نے پوچھا کہ یار تم تو میرے پیچھے ہی پھرتے رہتے ہو، گھر کی بتاؤ کیا صورتحال ہے، ادھر بھی کچھ ہے کوئی کھانے پینے کا؟ اس نے کہا جی ادھر تو فاقے، ڈر کے مارے جاتا نہیں ہوں. اس پہ مجھے پیر صاحب کی بڑی باتیں یاد آ رہی ہیں، کاش میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو سناتا. انہوں نے کہا اچھا کوئی کاغذ ہے؟ کہا جی بالکل ہے. میں کہا قلم بھی دو. قلم بھی دیا تو انہوں نے اس پر 1 لکھا. یہ سارے جو مختلف خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے ہو نا، غور سے سننا. 1 لکھا، کہا اس کو جیب میں ڈال لو، ہر روز تمہاری جیب سے 1 اشرفی نکلے گی، اپنا گھر کا گزر بسر کرو. اب وہ صبح اٹھے تو 1 اشرفی جیب میں، بہتر ہونے شروع ہو گیا حالات. وہ اپنے گاؤں گیا، اسے پتہ چلا یہاں ایک اور بزرگ آئے ہوئے، تو وہ ان سے ملنے چلا گیا، دل لگ گیا، ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. وہ 2-3 مہینے گزرے تو انہوں نے کہا بھائی صاحب میرے ساتھ ساتھ پھر رہے ہو، کرے نا کیا حال چال ہے؟ جی گھر بھوک پانگڑے. وہ بزرگ ماڑے جڑے مرشد ہیں انہوں نے ایک بھائی دیتا ساتھ ہے 1 اشرفی لبنی. انہیں 1 اشرفی نہ کیا لبنا. انہوں نے کہا وہ 1 والا کاغذ ہے؟ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا ادھر لاؤ. لایا. انہوں نے اس کے آگے 1 صفر لکھا، 1 صفر ڈال دیا تو وہ 1 کے بجائے 10 شروع ہو گئے. اس نے کہا یہ تو بڑی موجیں ہیں. اتفاق سے ایک اور بزرگ مل گئے، ان کے ساتھ کوئی ہفتہ 10 دن رہا. انہوں نے بھی وہی سوال کیا. انہوں نے کہا جی 10 ملتے ہیں، بہرحال گزارا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کاغذ ہے؟ انہوں نے کہا دیا کاغذ. انہوں نے 1 اور صفر ڈال دیا، وہ 100 ہو گئے. اب یہ تو امیر ترین آدمی ہو گیا، مکان بنا لیے. یہ وہ اپنے مرشد کو بھول گیا، ادھر جانا ہی چھوڑ دیا. ایک عرصہ بیت گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار وہ ہمارا ایک سنگی ہوتا تھا، دوست ہوتا تھا، وہ کدھر گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا امیر ہو گیا ہے، وہ تو ماشاءاللہ بہت زبردست مکان، کھانا پینا، بہت عیش سے زندگی گزار رہا ہے. میں نے کہا اچھا تو یار کبھی اسے پیغام دینا کہ مطلب اتنی بھی کیا ہے، کبھی آؤ مل جاؤ، ملاقات ہی ہو جائے. انہوں نے جا کے پیغام دیا. کل کا کرے وقت کٹ سا، پھر یہ وقت آ جاتا ہے کہ وقت کٹ سا. میں آؤں گا کبھی، کسی دن آؤں گا. وہ جب کبھی وقت فرصت ملی تو آ گیا. تو انہوں نے کہا یار ہم امیر نہیں ہوئے، تو کیسے ہو گیا، یہ چکر کیا ہے؟ اس نے بتایا. اس نے کہا جی آپ کے ساتھ تو زندگی گزاری، آپ نے 1 ایکا ڈالا. ان کے ساتھ میں 3 مہینے رہا، انہوں نے 1 کے 10 بنا دیے. اور وہ جو تیسرے تھے نا ان کے ساتھ تو ہفتے بھی نہیں گزارے، انہوں نے 10 کے 100 بنا دیے. جناب آج کل بس اللہ کا فضل ہے. فرمایا وہ کاغذ ہے، اس نے سمجھا آپ 1000 بنانے لگے. جی بالکل ہے. فٹافٹ کاغذ نکالا اور پیش کیا. کہا قلم بھی دو. جب قلم لیا تو آپ نے اس کا 1 کاٹ دیا. پیچھے سے انہوں نے کہا اس کو آپ جیب میں ڈالو، عیش کرو. اس پہ مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حقائق بیان فرمائی ہے.
وہ فرماتے ہیں ایک والے کو بھولنا نہیں چاہیے ورنہ پھر پیچھے صفر ہی ہوتے ہیں. کسی بھی صوفی کے پاس جائے آپ، ایک صوفیانہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، کسی صوفی کے پاس جائے، کسی شیخ طریقت کے پاس جائے اور وہ آپ پہ شفقت فرمائے تو یہ مت سمجھیں کہ مجھ میں کوئی کمال ہے، یہ سمجھیں کہ وہ میرے مالک کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے مالک کو دیکھ رہا ہے. وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کے شیخ کی عزت کر رہا ہوتا ہے. جب کوئی کسی کے گھر میں کوئی قاصد آئے نا، کوئی سنیا کے نیتے چھے اچھا اس کی پانی دینے ہیں، گھر بالنے ہیں، ویسے بھی دینے ہیں، کیا بھیجیا کو سا. تو اپنے شیخ کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے شیخ کے ساتھ تعلق کو مضبوط تر کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.